ہے. نا 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 نا, جب یہ رواج پڑ جائے گا نا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا مسلمان پانی استعمال نہیں کرتے تھے, انگریزوں سے سیکھا ہے, کیونکہ انگریز صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہے وہ کیا کہیں گے کہ بیت الخلاء میں پانی کا استعمال غیر مسلموں نے کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. یہ تو صفائی ستھرائی کی بات. لباس دیکھو, قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے نا, حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اے نبی اپنے لباس کو پاک رکھیے. اس وقت سے نبی نے امت کو حکم دیا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو. اور جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو باڈی کو پاک رکھنے کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے, نبی کی سیرت کا صرف ایک حصہ ہے, ایک پارٹ. آگے چلتے ہیں ہم, جلدی جلدی میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. آج سب سے خوبصورت خاندانی نظام پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. بات کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ رشتے, ان کی ویلیو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ماؤں پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ نبی کا. آج ہماری مائیں گھروں میں جن کی اولادیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی, اب تو ڈراموں فلموں نے خراب کر دیا, لیکن اب تک تو بھائی اپنی آوازیں ماؤں کے سامنے پس کر لیا کرتے تھے. تو یہ ماؤں پہ احسان کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو ماؤں کو حقوق مل رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ, جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے. مین گیٹ سے گھسے بغیر چھوٹے گیٹوں میں جا سکتے ہو آپ؟ تو باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے وہ باپ کو خوش رکھے, جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, میری ماں کے لیے دعا کریں, بیمار ہے, جو جس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یار اس کی ماں بھی اس کے کسی کام کی نہیں ہے, بوڑھی ہو گئی, خدمت ہی کرنی ہے نا, اس سے زندہ رہ گئی, پھر بھی چاہ رہے کہ نہ جائے دنیا سے. غیر مسلموں میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا یہ سیٹ اپ, باقی سب ختم. گورا نہیں روتا اس طریقے سے, بہت کم ہے ان میں جو ایسے روتے ہیں. تو 3 دنوں بعد لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں موت. اب تو ہمارے لبرل لوگوں نے جا کے نا ان کے اولڈ ہاؤس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. تو کہتے ہیں مولوی لوگ بلا وجہ اولڈ ہاؤس کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنا اچھا تو ہے, بوڑھے باپ جا کے وہاں کیرم بورڈ کھیلتا ہے اور یہ زبردست گھر میں تو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی. ایک بدترین چیز کو کتنا خوبصورت لیبل لگا کے تم نے پروموٹ کیا. بھائی بوڑھے ماں باپ اپنے پاس رکھنے کی چیز ہے, کیرم بورڈ وہیں لا کے دے دو اگر کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں انہوں نے. ہمارے تو بوڑھے کیرم بورڈ بھی نہیں کھیلتے, تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. بوڑھا آدمی کیرم بورڈ کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اسنوکر کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے یا تسبیح ہاتھ میں؟ ہمارے بوڑھوں کے چہروں پہ جو داڑھی کی رونق ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ باپ کے حق میں بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی کے حق میں رحمت للعالمین, بہنوں کے حق میں رحمت للعالمین, بیویوں کے حق میں. مسلمان اپنی بیوی کے حقوق خدا کی قسم پیغمبر کی تعلیمات کی وجہ سے ادا کرتا ہے. اگر پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی, ایک بیوی پالنا ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل ہے. آدمی کہتا ہے جان چھڑاؤ, گرل فرینڈ رکھو, بیوی کی ٹینشن مت اٹھاؤ. غیر مسلم بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, پالتا ہے تو بڈھا ہونے کے بعد, 50-55 سال کے بعد. ویسے میں بھی 50 ہوں لیکن ابھی رپورٹ یہ کہ بڈھا ہوا نہیں ہوں. آگے چلیں, یہ جملہ معترضہ. رپورٹ کے مطابق اگر بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا, بس یہ سب, بس اتنا کافی ہے. بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا. میں پراٹھے چھوڑتا بھی نہیں ہوں, حالانکہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑ دو. میں کہتا ہوں دنیا چھوڑ دوں گا, پراٹھے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں میڈیکل سائنس کو اتنا لفٹ نہیں کراتا جتنا ڈاکٹروں نے ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے. یہ تو آپ کو لے آئیں گے ڈائٹ پلان اور کیٹو ڈائٹ اور ٹوپی ڈرامہ. نارمل رہو جیسے ساری دنیا کھا پی رہی ہے. ڈاکٹروں کی ریسرچ کل چینج ہو گئی نا, مر جاؤ گے. اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کھاتا پیتا ہوا مرتا بھی اچھا لگتا ہے.
ہاں اعتدال سے کھاؤ. اگر صبح 2 پراٹھے پھوڑ دیے ہیں تو دوپہر کا تھوڑا ہلکا کر لو, رات کا ہلکا کر لو. پھوڑتے ہی نہ رہو بیٹھ کے. اور فزیکل ایکٹیویٹی رکھو, بھاگم دوڑ یہ سب رکھو. پھر پراٹھے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ملائی تو کھاؤ. کولیسٹرول کے چکر میں ملائی بھی چھڑوا دی. کیا کھائیں پھر؟ جائیدادیں کھانا رہ گیا پھر تو بس. تو بھاگو دوڑو, شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو. اور 40 سال کے بعد کبھی کبھار ٹیسٹ کرا لیا کرو کولیسٹرول کا. یہ چیزیں نہ بڑھیں, بلڈ پریشر وغیرہ مانیٹر رکھو. باقی بھاگو دوڑو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, سب کچھ کھاؤ. چینی وینی چھوڑ دو, آرگینک چیزوں کو فوکس کرو, دیسی چیزوں کو, اس میں سب کچھ کھاؤ. پیزے برگر نہیں, اب پتہ چلا آپ نے پیزے برگر چھوڑنا شروع کر دی. خیر, تو اچھا اس میں بھی ہمارے نبی کا احسان ہے. میڈیکل سائنس کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی فالو کرے, اور مسلمان آج تک کرتے آ رہے تھے تو صحت مند تھے. جب سے نبی کی تعلیمات چھوڑی ہیں اور گوروں کی خوراکیں لی ہیں, اس وقت سے مسلمانوں میں موٹاپا بھی. دیکھو ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے زیادہ, گندم بھی کھا سکتے ہیں آپ, ہم گندم کھا رہے ہیں اور ڈبل روٹی. یہ اسلامی کلچر ہے یا گوروں سے آیا ہے؟ اگر ہم مسلم خوراکوں پہ رہتے جو مسلمان پیغمبروں نے کھائی ہیں, آج ہماری صحت اچھی ہوتی. چائے کافی پہ ہمیں کس نے لگا دیا؟ اور فضائل بھی آ رہے ہیں جگر کے لیے, بڑی زبردست کافی ہوگی جگر کے لیے. میں لیور کو اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن میرے بھائی ہے نشہ, یہ کوئی آپ کی باڈی کے لیے بنا نہیں ہے. یہ جس دن کافی نہیں ملے گی طلاقیں دو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کافی نہیں ملی تھی تو غصہ اتنا آیا, طلاقیں دے دی بیگم کو. تو یہ سب چیزیں نیچرل. تو نیند ہے, نیند تھکاوٹ ہے, نیند لو, جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. وجعلنا نومکم سباتا, اللہ کہتے ہیں تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ میں نے کافی کو چائے کو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ گہری نیند. سبات گہری نیند کو کہتے ہیں, خالی نیند کو نہیں کہتے. خوراکیں دیکھ لو نا, خدا کی قسم ہمارے نبی نے ہمیں روزہ سکھایا ہے. آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہفتے میں 2 روزے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے؟ 2 روزے رکھنا. ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. صرف صحت کے حوالے سے نبی کی تعلیمات اگر دیکھ لو تو آپ کہو گے واقعی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رشتے جوڑ دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے بتاؤ غریبوں کے لیے نبی سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ ہم نبی کی تعلیمات پہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں. کس قدر غربا مساکین کو گوشت ملتا ہے کھانے کو, کس قدر غریبوں کا کاروبار اوپر جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدن قربانی کے جانوروں سے وابستہ ہے. آج اگر بقرعید کی قربانی پہ پابندی لگ جائے نا, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی. مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس. زکات میں دیکھ لو آپ کتنا پیسہ زکاتوں میں نکلتا ہے. تو آپ غربا کے لیے بھی, اور اہم ترین آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. یہ جو آج کل جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں تو اب بنی ہیں, اور وہ تنظیمیں بننے کے بعد بھی جانوروں پہ ہونے والے ظلم کو روک نہیں سکی. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے کوئی تنظیم نہیں تھی جانوروں کے حقوق پہ. عربوں کی عادت تھی جانور کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, وہیں زندہ گائے کا گوشت ران سے کاٹا اور پکا کے کھا لیا. آج بھی میں نے جنگلات میں مسائی قوم ہے, جنگلی قوم ہے, ان میں دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. گائے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ زندہ گائے کو کاٹا, یعنی اسی جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ, وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں زخم کو دوا لگا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا, آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم, تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا, آپ نے باقیوں سے انتقام کیوں لیا. جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں, اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد.
نہیں آ رہی میری بات؟ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. واہ واہ. مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے. آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بہت نیک ہوں. آپ نیک ہو گئے ظالم کہلاؤ گے. اب ظالم کہلاؤ. رحمت کا تقاضا ہے کہ اس ظالم کے بازو کو پکڑو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے. اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا، اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے، کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی. مزدور اتر گئے، سیڑھیاں ہٹا دی، وہ بلی اوپر رہ گئی. ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے. اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی، گھر والوں نے بھی کہا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، کہاں ہے کوئی، کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ، کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا. ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتہ چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا، فریج سے گوشت نکالا، چکن، اس کو ہم نے گرم کیا، ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے. بلی کو اٹھا کے لائے ہم، 3 دن سے بھوکی پیاسی. اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو اوہ جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی، ایسی دل خوش ہوا. اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ ترس کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی، بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا اور جن کو حرام کر دیا، اس میں بڑی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. جیسے بندر ہے، کتا ہے، جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی، ایک کتے کو مار رہے ہیں، دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو ابھی مرا نہیں ہے، اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو، ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو. وہ کیا کر رہی ہے؟ دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں، بندر، کتے، بلیاں، ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا. تو بھائی کوئی ایک پہلو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان بولے. 20 پہلو ہیں، ہر پہلو سے، ہر ذی روح، ہر جاندار چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نظر آئے گا ہمیں. اس لیے قرآن یہ کہنے میں، حق بجانے میں وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں اس کی ابھی اور 20 مثالیں دیتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، خدا کی قسم نہ جانور انسانوں کے ظلم سے محفوظ. اور آپ جاؤ ان فارم ہاؤس میں جو خنزیر پالتے ہیں، ان میں جانوروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. یہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ، لیکن کوئی نہیں سنتا ان تنظیموں کی. جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے، جو بیمار ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، بہت اس میں ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے. آپ جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کس طرح زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں، یہ زندہ مرغے کو اٹھا کے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے.
ہم پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہم جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم جانور پر احسان کس کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز پر احسان کا اللہ نے ثواب رکھا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہر جاندار چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانے پر اللہ نے عذاب رکھا ہے۔ تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ مردوں کے لیے بھی رحمت، آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت، آپ ماں باپ کے لیے بھی رحمت، آپ اولاد کے لیے بھی رحمت، اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں مختلف حقوق کی بنی ہیں، ان تمام تنظیموں کے حقوق کی محنتیں اور ان پہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ اپنے جیب سے تھوڑی خرچ کر رہی ہیں، اربوں خربوں روپے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ ان کی موٹیویشن کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے، اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، ان کی موٹیویشن کا اثر دیکھیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عنصر ہے وہ آج جو دنیا میں انسانی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیم میں کام کر رہی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سراپا تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ باقی جو اعتراض کرنے والے ہیں، جو گھوم پھر کے 2-4 چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، آپ کی عمر اتنی تھی تو سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں تھی، ان سے نکاح کیوں کیا، یہ 2-4 چیزیں ہی گھماتے رہیں گے قیامت تک۔ حالانکہ اس کا بھی علماء جواب دے چکے ہیں۔ کوئی نیوٹرل ہو کے نبی کی سیرت کو دیکھے گا تو یہ کہے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے سفیر اور نمائندے ہی کی دعوت میں اتنی پاور ہوتی ہے، کسی عام بشر میں ایسی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں بھائی عبد الوہاب بل ریاض الدین کہاں ہیں؟ جلدی سے آ جائیں، گرمی ہو رہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا علی بنت اصغر علی، دلہن کا نام، دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں۔ مہر کی رقم 20,000۔ آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں دعا علی بنت اصغر علی کا نکاح عبد الوہاب بل ریاض الدین سے کروں، 20,000 مہر میں اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ جناب عبد الوہاب بل ریاض الدین، میں نے 20,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح دعا علی بنت اصغر علی سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تا دم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا، جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ بہت مبارک کرے۔ ماشاءاللہ دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے، اپنا خود سے خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔
یہ سمجھ رہا ہے بیوی خیال رکھے گی میرا، اس لیے میں نے اس کو بول دیا اب اپنا خود خیال رکھنا. میری خیر نہیں ہے استاد، تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تم لوگ تو آتے ہو بیان سن کے چلے جاتے ہو، جو میرے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آتی ہیں نا مجھے، میں ابھی اپنا واٹس ایپ کھول کے آپ کو دکھاؤں، اور مجھے جو دھمکیاں ملتی ہیں اس پہ میں تو ایف آئی آر کٹا سکتا ہوں. جو قتل کی دھمکیاں، ابھی میں نے انجینئر کے بارے میں بیان کیا نا کہ 295C نہیں لگتی، اس پہ جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی ہیں کہ تو بھی گستاخ ہے، تو بھی واجب القتل ہے. پورا ایک طویل سلسلہ دھمکیوں کا چل رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں تو نے انجینئر کو فیور کیا ہے. اچھا، میں نے اسی بیان میں جس میں میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں یہ کہا تھا کہ 295C کا کیس نہیں بنتا، اسی میں نے آگے پورا بیان سنو، پوری میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ بھائی میں اس آدمی کو فیور نہیں کر رہا، اس کو میں نے فیور کرنا ہوتا میں جہلم تھوڑی جاتا. پوری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے. بھائی ہم اس کو فیور نہیں کرتے، اس کی جو غلطیاں اس کو غلطی کہا جائے گا، لیکن اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ 295C کا قانون درست ہے، یہ قانون تبدیل نہیں ہونا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا غلط استعمال رکنا چاہیے. کتنا بیلنس بیان تھا. ادھر سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تو گستاخوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اپنے والوں سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں. اپنے والوں سے وہ دھمکیاں یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اس کو گستاخ کیوں نہیں قرار دے رہے. تو یار ہم تو دونوں طرف سے ہی گئے، اپنے دیوبندی بھی ہمیں لتاڑ رہے ہیں، اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ تو ویسے ہی لتاڑ رہی ہے. ہم تو بالکل تنہا ہو گئے. کیا خیال ہے؟ تو ہم نے مشورہ کیا، ہم نے کہا بھائی جو حق ہو اس کو بیان کرنا چاہیے، باقی انجینئر کو سپورٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی. اس کی جو بدماشیاں، اس کی جو بدتمیزیاں، جو صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات، ہم تو صرف 295C کے، کیونکہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دیتے ہو تو اس کا مطلب کافر قرار دے رہے ہو. اور جب ہم فتویٰ سیکھتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے یہ اصول سکھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے قلم سے، تمہاری زبان سے کسی کے لیے کافر کا لفظ نہ نکلے جب تک صاف طور پہ کوئی اسلام چھوڑنے کا اعلان نہ کر دے، یا ایسی معاذ اللہ گستاخی کرے جس میں توہین کا ایک پہلو کے علاوہ کوئی پہلو نکلتا ہی نہ ہو، جس میں پتا چلے کہ اس شخص کی نیت توہین ہی کی تھی اور کوئی نیت ہو ہی نہیں سکتی. جب تک 1% بھی چانس ہونا اس کو گستاخی کے فتوے سے بچانے کا، تو اس کو بچایا جائے گا. تبھی تو میں نے ریفرنس دیا تھا کہ آپ مجھ پہ اگر اعتراض کرتے ہو تو آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے لو. وہ بھی تو علماء ہیں، ان کو بھی تو دیوبندی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے، وہ سمپل مسلمان کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے ہم سب کے کھاتے میں دیوبندیت کا نام ڈال دیا ہے. بھائی ہم تو وہ مسلمان ہیں جو ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں جو لوگوں نے دیوبندی کہا بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے کہا، ورنہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے لو، آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لو، جامعہ فاروقیہ سے ریٹرن فتویٰ لے لو، کوئی بھی اس بیس پہ انجینئر کو کہ اس نے عیسائیوں کی طرف غلط بات منسوب کی ہے، یہ کیس تو بنے گا کہ عیسائیوں پہ جھوٹا الزام لگایا، یہ کیس بھی بنے گا کہ عیسائیوں کے بارے میں غلط بات کی، عیسائیوں کو غیر محفوظ، یہ سب بن سکتے ہیں اگر کوئی بنانا چاہے. بنے گا نہیں بنے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اس نے خود نبی کی توہین کی ہے، بھائی اس میں 1% بھی اگر شک کا فائدہ دیا جائے گا نا تو وہ اس کو دیا جائے گا جس کی گردن اڑانے کا خطرہ ہو، اس کو بینیفٹ دیا جائے گا، اس کو فیور دیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے، اس لیے کوئی بھی معتبر دارالفتہ فتویٰ نہیں دے گا. میرا قصور یہ ہے کہ میں چونکہ میڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے میڈیا پہ ایک بیان داغ دیا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اصل میں خود بھی بیچارہ ڈسا ہوا ہے نا، خود بھی الزام لگ چکا ہے تو اس لیے فیور کر رہا ہے. میرے بھائی آپ جب مجھ پہ الزام لگا تھا نا، اس سے پہلے کہ میرے بیانات سنو، اس میں بھی میں یہی باتیں کر رہا تھا. اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ 295C کو کھلواڑ مت بناؤ. اس سے پہلے بھی میرے بیانات آسیہ بی بی والے کیس میں اور اس کے بعد بھی جتنے ہوئے اس میں بھی میرا بیان یہی تھا. تو کوئی کہہ رہا ہے ڈر گیا، کوئی کہہ رہا ہے گستاخوں کو فیور کر رہا ہے. بولتے رہو بھائی، ہماری تو جو سمجھ میں آئے گا ہم وہ کریں گے. ڈرنا ہوتا نا تو نہ میں یہ بیلنس بات نہ کرتا، پھر میں جو فریق زیادہ پاورفل ہے اس کو فیور کر رہا ہوتا. پھر میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.